إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ اللہ رب العزت جو ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، بندگی اور عظمت کے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں اپنے انبیاء کا ایک سلسلہ مبعوث کیا، وہیں ہمارے لیے قرآن حکیم کو ایک چراغ اور مشعل بنا کر کے چھوڑا، جس سے ہم اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والے تمام مسائل حل کر سکیں۔ سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا نام ہے، جس کی عظمت کا نہ تو ہم تصور کر سکتے ہیں اور نہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے، اللہ کی ذات سب سے اعظم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تدابیر میں سارے لوگوں کی تدابیر پر فوقیت اور سلطنت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی قوت، اس کی سلطنت کائنات کے ذرہ ذرہ پر قائم ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آگاہ کیا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، انہیں کیا ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے۔ آیت کریمہ کے معنی کو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا، ما لکم لا تعظمون اللہ حق عظمتہ، کیا ہو گیا تمہیں، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت
کا جیسا حق ہے اس کی بڑائی اور بزرگی اور اس کی شان جیسی لائق ہے، تم کیوں نہیں اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کرتے؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کے اکبر ہونے کے لیے اللہ کی مخلوقات میں اگر ہم غور کریں، چاہے وہ مخلوق ہم لوگ ہوں، یا وہ مخلوق آسمان و زمین ہو، یا وہ مخلوق سورج اور چاند ہو، یا وہ مخلوق نباتات کی شکل میں ہو، یا وہ مخلوق کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو، ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی شان ہمیں نظر آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی عالم، حبر یا حبر جس کو کہا جاتا ہے، جس کو آج کی زبان میں حاخامات کہہ لیجئے، یہودیوں کا ایک بڑا عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا ہے، اللہ کے نبی، ہم کتابوں میں یعنی تورات میں، انجیل میں یہ بات پاتے ہیں اللہ کے متعلق کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یجعل السماوات علی اصبع، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، والارضین علی اصبع، اور زمین کو ایک انگلی پر رکھے گا، والشجر علی اصبع، اور تمام درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ بعض روایتوں میں والشجر والجبال علی اصبع کا لفظ آیا ہے کہ ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اور درختوں کو رکھے گا، والماء علی اصبع، اور ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ پانی کو رکھے گا، والثرى علی اصبع، اور ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ نمناک مٹی کو رکھے گا۔ جبکہ دوسری روایت میں والماء والثرى علی اصبع کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کو اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر رکھے گا، وسائر الخلق علی اصبع، جتنی مخلوقات بچتی ہے ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر رکھے گا، فیقول، اللہ تعالیٰ کہے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ اس طرح کے الفاظ کئی روایات میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو لپیٹے گا، پھر انہیں جھجھوڑے گا، ثم یہزہن، اور اللہ تعالیٰ کہے گا، انا الملک، انا الجبار، این الجبارون، این المتکبرون۔ کہا گئے روئے زمین پر جبر و سلطنت کرنے والے، اپنی شہنشاہی کا ڈھڈورا پیٹنے والے، اپنے آپ کو بادشاہت کے لقب سے ملقب کرنے والے، قیامت کے دن ان جبابرہ کو، ان متکبرین کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے ان سے سوال کرے گا، این المتکبرون، کہاں گئے وہ لوگ جو روئے زمین پر اپنا دبدبا، اپنی سلطنت، اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنی نشے میں ہر ایک کو حقیر اور معمولی سمجھ رہے تھے۔ انہی متکبرین کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا کہ امثال الذر، چونٹیوں کے مانند اللہ تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن کر دے گا۔ کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، ان کا کوئی رتبہ نہیں، سارا رتبہ، ساری شان، ساری شوکت دنیا میں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اور جتنے متکبرین ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے ہیں، دوسروں کو اپنے پاؤں کی جوتی اور اپنے پاؤں کے نیچے دبانے کی کوشش میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہے گا کہ کہاں گئے یہ جبابرہ، اور یہ جبابرہ قیامت کے دن چوٹیوں کے مانند بالکل حقیر و ذلیل مخلوق کی شکل میں ہوں گے۔ آپ غور کریں، کائنات کی اتنی بڑی بڑی چیزیں، کائنات کی اتنی عظیم عظیم چیزیں اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، کوئی مقام ان کا نہیں ہے، ان کا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ یہ آسمان جو چرچرا اٹھے تو روئے زمین دہل جائے، اور اگر روئے زمین میں زلزلہ آ جائے تو مکانات ڈھہ جائیں، سمندر اگر جوش میں آ جائے، طغیانی پہ آ جائے تو بڑے بڑے مکانات کو اپنی لہروں کے
تھپیڑے میں لے کر کے انہیں زمیں بوس کر دے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، کچھ بھی ان کا مقام نہیں ہے، کچھ بھی ان کا رتبہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون کم بین السماء والارض، صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے، مسافت کتنی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اعلم ورسولہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ غیبیات کا علم ہے، یہ علم عقائد میں سے ہے جس کو ہم اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ نے اس علم کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین السماء والارض مسیرت 500 سنہ، زمین سے آسمان دنیا تک کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے۔ زمین سے آسمان تک کی مسافت کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ 500 سنہ، 500 سال کی مسافت ہے۔ وَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ 500 سنہ، اور ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال ہے۔ 7 آسمان ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے آسمان کی مسافت کا تذکرہ کیا اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ، ہر آسمان کی موٹائی مسیرت 500 سنہ، 500 سال کی مسافت پر ہے۔ ایک تو زمین سے آسمان کی مسافت، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت، پھر ایک آسمان کی موٹائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 500 سال کی مسافت پر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے اور پانچویں، چھٹے اور ساتویں تک کی آسمان کی مسافت کو 500 سال بتلایا اور کہا وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ مسیرت 500 سنہ، 7ویں آسمان سے لے کر کے کرسی کے درمیان کی مسافت 500 سال کی ہے۔ وَبَيْنَ الْمَاءِ وَالْكُرْسِيِّ مسیرت 500 سنہ، اور کرسی سے پانی کی مسافت جس پر اللہ کا عرش ہے 500 سال کی مسافت پر ہے۔ دوسری روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ، 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان ایک سمندر ہے۔ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس کے اونچائی اور اس کی گہرائی کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا روئے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ آپ غور کریں، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اور اتنی لمبی مسافت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہے ہیں 7ویں آسمان سے کرسی کی مسافت، کرسی سے پانی کی مسافت، 7ویں آسمان سے عرش کی مسافت، عرش کے پہلے جو بحر ہے، جو سمندر ہے، اس سمندر کی اونچائی اور گہرائی کی مسافت 500 سال کی مسافت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ واللہ فوق العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بلند ہے۔ لا یخفا من اعمالکم شیء، اللہ تعالیٰ پر کائنات کے اندر موجود بنو آدم کے اعمال مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی اونچائی پر ہونے کے باوجود ہمارے دل میں دھڑکنے والے، ہمارے دل میں جنم لینے والے احساسات اور خیالات تک سے واقف ہے، جن کو ہماری زبان نے ادا نہیں کیا، جن کو ہمارے اعضاء و جوارح نے عملی ثبوت نہیں دیا، ان جذبات، ان احساسات، ان خطرات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اتنی مسافت پر ہونے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف،
جو اللہ کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ وہ رب جو اتنی بلندی پر ہے، اتنی اونچائی پر ہے، اتنی فوقیت پر ہے، جس کے لیے علو ذات بھی ہے، علو قہر بھی ہے، علو صفت بھی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالی ہمارے دلوں کے بھید سے، ہمارے دلوں کی راز سے واقفیت رکھتا ہے۔ یہ تو آسمان اور زمین اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پیارے نبی نے کہا السماوات السبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم، ساتوں آسمان ساتوں زمین رحمان کی ہتھیلی میں ایسے ہیں جیسے تم میں سے کسی انسان کی ہتھیلی میں، کسی انسان کے ہاتھ میں رائی کا ایک دانہ ہو۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین، ان کی مخلوقات، ان میں بسنے والے اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی، اللہ تعالیٰ کے کف میں ایسے ہیں جیسے ایک انسان اپنی ہتھیلی میں ایک سرسوں کا دانہ رکھ لے۔ کتنی حقیر چیز، کتنی معمولی چیز، اللہ کی عظمت کے آگے کوئی بھی مقام نہیں، کوئی بھی رتبہ نہیں۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اتنے بڑے بڑے اونچائی پر ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کے آگے کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان اور کرسی کا موازنہ کرتے ہوئے کہا السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ بارض، السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلات وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلات علی تلک الحلقہ۔ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں وہ ایک چٹیل میدان اور ایک لمبا صحرا ہو، اس صحرا میں ایک زنجیر کا ٹکڑا گر گیا ہو، وہ ٹکڑا جو صحرا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایسے ساتوں آسمان بھی اس کرسی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان کو ایک رنگ سے، ایک چھلے سے، ایک کڑے سے تشبیہ دی اور صحرا کو کرسی سے تشبیہ دی۔ اور ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کے کرسی کے وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں اس بات کی نشاندہی کی کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں گویا ایک رنگ ہے، ایک رنگ اور ایک لمبا ڈیزرٹ ہے، ایک صحرا ہے، ایک چٹیل میدان ہے۔ چٹیل میدان کتنا لمبا، کتنا کشادہ، کتنی دوری میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، کرسی کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان وہی چھلے، وہی ایک کڑے کے مانند ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کرسی عرش کے مقابلے میں جس پر ہمارا رب مستوی ہے ایسے ہے جیسے چٹیل میدان میں کوئی رنگ ڈال دیا گیا ہو۔ جس طرح ساتوں آسمان ایک رنگ کی حیثیت رکھتے تھے چٹیل میدان کے مقابلے میں، ایسے کرسی کا رتبہ، کرسی کا مقام عرش کے مقابلے میں اسی چھلے جیسا ہے، اور یہ صحرا گویا رب کا کشادہ عرش ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرسی کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ترجمان هذه الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کرسی کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا موضع قدمی الرب، رب کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ یہ کرسی ہے۔ کرسی جو اتنا وسیع ہے وہ ہمارے رب کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ ان احادیثوں میں علماء نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے اور اللہ کی صفات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے لیے ید ہے، اللہ کے لیے کف ہے، اللہ کے لیے قبض ہے، اللہ کے لیے استوا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے۔ یہ تمام صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ وہ رب جو اتنا عظیم ہو، اتنی بڑی بڑی مخلوقات اس کے آگے کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو، اس ذات کا انکار کرنے والے گویا انہوں نے اس رب کو جانا نہیں، اس رب کو پہچانا نہیں۔ اسی لیے ایک دیہاتی سے جب کسی نے پوچھا بما عرفت ربک،
تم نے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کائنات کو پہچانا کیسے؟ کہا نشانات چلنے کا پتہ دیتی ہیں، میگنیاں اٹھنے کا پتہ دیتی ہے، یہ روئے زمین جو کشادہ ہے، یہ آسمان جو اونچائی پر ہے، اور یہ سمندر جو لہروں والا ہے، کیا یہ رب العزت کے عظمت، رب العزت کی وجود پر دلالت نہیں کرتے؟ ایک انسان قدم اٹھا کر کے چلتا ہے، ایک قدم بڑھاتا ہے، دوسرا قدم زمین پر رکھتا ہے، اس کے قدموں کو نشانات زمین پر پڑتے ہیں، ان نشانات سے ایک انسان پہچان لیتا ہے کہ یہاں کوئی آدمی چلا ہے، کوئی راہی یہاں سے گزرا ہے۔ اونٹنی کی میگنیاں پڑی ہوئی ہیں، ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں کی اونٹنیاں ہے، جیسا کہ ابو سفیان نے پہچانا تھا ان میگنیوں کو توڑ کر کے جس میں کھجور کی گٹھلیاں تھی، کہا بس یہ مدینہ کی اونٹنیاں ہے، اور مدینہ کا قافلہ یہاں تک پہنچا ہے۔ کیا رب العزت جو اتنا بڑا، اتنا عظیم ہے، ان تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالی کی کوئی وقات نہیں ہے؟ یہ تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ آسمان ہو، یا پھر عرش کو اٹھانے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملۃ العرش میں سے ایک فرشتے کے متعلق تذکرہ کیا، کہا ان بین شہمت اذنیہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام۔ حملۃ العرش جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا اس کے کان کی لولکی سے اس کے کندھے کے درمیان کی مسافت 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اب غور کریں اس رب کی ذات، اس کی ہستی، اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کی شوکت کے بارے میں، وہ کتنا عظیم ہے جس سے ہم غافل ہیں، اس کے فیصلے کو ہم ٹھکراتے ہیں، اس کی حکمتوں سے ہم اپنے آپ کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نازل کردہ کتابوں سے ہم سرموئے انحراف کرتے ہیں، اس کی مخلوقات میں ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ نشانیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نگاہوں کو دوڑانے کے لیے، تفکر کے لیے۔ ہم غور کریں کہ رب کتنا بڑا ہے، رب نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی ایک مخلوق، ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھانے والوں میں سے ہے، اس کے متعلق ذکر کیا، اور فرشتوں کے متعلق تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتت السماء وحق لها ان تئط، قریب ہے کہ آسمان چرچرا اٹھے، اور حق ہے کہ آسمان چرچرا اٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان میں 4 انگلی کے برابر جگہ نہیں ہے۔ الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ، وہ فرشتہ اپنی پیشانی کو سرزمین پر، آسمان پر رکھے ہوئی ہے اور رب کے لیے سجدہ ریز ہے۔ وہ مخلوقات جن کے لیے نہ تو جنت ہے، نہ کوئی اور جہنم ہے، نہ کوئی اور کام ہے، اللہ نے ان کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں بنائی، اس کے باوجود یہ اللہ تعالی کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں، اور یہ اتنی تعداد میں ہے، اتنی تعداد میں ہے کہ پیارے نبی نے کہا خانہ کعبہ کے مقابلے میں آسمان میں ایک بیت معمور ہے، اس بیت معمور میں ایک دن میں 70,000 70,000 ملک، 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں رب کی بندگی کے لیے، رب کی عبادت کے لیے۔ جو ایک مرتبہ اس بیت معمور میں داخل ہو گیا، کبھی دوبارہ اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، رب ہی اپنے لشکروں کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ یہ رب کی مخلوقات ہیں، اور رب نے ان کو کتنا حسین بنایا ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے احکام کا پابند بنایا ہے،
کہ یہ تمام اللہ کی عظمت کو بتلانے کے لیے کافی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے شجرۃ التوت ورقۃ التوت، شہتوت کے پتے کی مثال دی۔ کہا شہتوت کا پتا ایک ہے، پتا ایک ہے، اس پتے کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اوریجنل اور طبعی ریشم نکلتا ہے، اور وہ شہتوت کا پتا گائے بکریاں اور اٹنیاں کھاتی ہیں تو روس اور میگنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی توت کے پتے کو جب ایک شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد نکلتا ہے۔ اسی شہتوت کے پتے کو ایک ہرن جب چباتی ہے تو مشک عنبر نکلتا ہے۔ کیا یہ چیز اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پتا ایک ہے، چار قسم کی مخلوق ہے، چار قسم کی مخلوق چار الگ الگ چیزیں نکالتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارا رب ان تمام چیزوں کو کتنے خوبصورت طور پر پیدا کیا ہے، اور ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے مظاہر کی کتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر ہم غور کریں، ان کے متعلق ہم سوچیں تو ہم فوراً اپنے ماتھے کو سرزمین پر ٹیکتے ہوئے رب کے لیے سجدہ ریز ہو کر کے رب کی مخلوقات میں اللہ کی عظمت کے مظاہر کو ڈھونڈنے پہ لگ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بہت سارے مظاہر، اللہ کی عظمت کی بہت ساری شکلیں بیان کی۔ کہا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب قسم کھائی جائے تو اس قسم کو لوٹایا نہ جائے۔ من حلف باللہ فلیرضا، اگر آپ میں سے کسی آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کسی آدمی پر کوئی الزام لگا، اس آدمی نے اللہ کی قسم کھا کر کے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، آپ کو معلوم ہے یہ آدمی کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، اس آدمی نے کبھی دغا نہیں کیا ہے، اس آدمی کی زندگی میں رب کی قسم کی جھوٹی گواہیاں نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی قسم کھا کر کے آپ کو مطمئن کرتا ہے، پیارے نبی نے کہا اس آدمی کے لیے چاہیے کہ اس اللہ کی قسم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی قسم کھائے، اللہ کی قسم اور اللہ کی عظمت کے پیش نظر اس کی قسم کو مانا جائے، اس کا اعتبار کیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے، اور اس آدمی کو اس گناہ سے، اس جرم سے ملوث ہونے کے بجائے اس سے بری کیا جائے، اس کو اس جرم سے پاک اور پاکیزہ قرار دیا جائے۔ یہ اللہ کے نام کی قسم کھانے کی عظمت ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے اور اس نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولے ہیں، وہ اللہ کی قسم کھا کر کے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، من حلف لہ باللہ فلیرضا، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ کی تعظیم کے خاطر اس قسم کا اعتبار کرے۔ ومن لم یرضا فلیس من اللہ، اور جو آدمی راضی نہ ہو، اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوقات کے برابر قرار نہ دیا جائے، یہ نہ کہا جائے لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا۔ یہ جو اور ہے واو، اس کو واو تسویہ کہتے ہیں، یعنی مخلوق کو ہم نے خالق کے برابر قرار دیا۔ کیا یہ حقیر، نکما، کمتر مخلوق اس عظمت والے خالق کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم نے کسی کام پر، کسی کی خوشی پر، یا کسی کے اپنے مصیبت میں کام آنے پر اس کو اللہ کے برابر قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آدمی رب کی عظمت کو جانے گا وہ اس حقیر سی مخلوق کو پہچانے گا کہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ما شاء اللہ وحدہ، بولو جو اللہ تعالیٰ تنے تنہا چاہے۔ ہاں اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو ثم کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ چاہے
پھر اس کے بعد جو آپ نے ہمارے اس کام میں ہماری مدد کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ مصحف کا خیال کیا جائے۔ قرآن حکیم یہ اللہ کے کلام پر مشتمل ہے۔ اس مصحف پر نہ تو اپنے چشمے کو رکھا جائے، نہ اس پر قلم رکھا جائے، نہ اس کو اپنے تھوک کے ذریعے سے پلٹا جائے، نہ اس کو اپنے پیر کے سامنے رکھا جائے، نہ اس کو چھلانگا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے۔ ہم نے اللہ کو جانا، جب ہم نے اللہ کو جان لیا تو اللہ کے عظمت کے پیش نظر اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ ہم قرآن کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، قرآن کو زمین پر نہ رکھیں، بلکہ قرآن کو اونچا رکھیں۔ قرآن پر ہم کسی چیز کو رکھنے کے بجائے قرآن کے نیچے ساری چیز کو رکھیں۔ آج نئی نسلوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی ہے کہ اگر تم قرآن لے کر جاتے ہو تو قرآن کو بستے میں سب سے نیچے رکھنے کے بجائے قرآن کو اونچا رکھو، قرآن کو سب سے اعلیٰ مقام دو، قرآن کو اپنے سر کا تاج سمجھ کر کے اس کو سب سے اونچا رکھو۔ یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے، اور اللہ کی عظمت کے تقاضوں میں سے یہی تقاضا ہے کہ اس کے مصحف، اس کے کلام کا اعتبار کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کا اعتبار کیا جائے، اور اس کی بے حرمتی اور اس کی توہین کرنے سے بچا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کے مقام کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت تو ہمیں رب کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ رب العزت تو اپنی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور تو اپنے بارے میں ہمیں جاننے والا بنا، اور اپنے بارے میں ہمارے دلوں میں خوف اور دہشت رکھ، اور ہمیں اپنی امید اور اپنی رجا سے محروم نہ کر۔ تو ہمیں اپنے سے محبت کرنے والا بنا، اپنے سے قریب رہنے والا بنا، اپنے کلام کی تعظیم کرنے والا بنا، اپنی تعظیم کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔